أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم الطلاق يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. محترم معزز سامعین کرام، عزت مآب میری بہنوں اور بیٹیوں، اللہ سبحانہ و تعالی نے ان آیات مبارکہ سے پہلے تین باتیں فرمائیں جو پہلے آپ سنتے رہے ہیں۔ ایک یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالی تمہیں اپنی قدرت کاملہ کی، اپنی یکتائی اور اپنی وحدانیت کی آیات دکھاتا رہتا ہے۔ یہ ہے اللہ جس نے سب کچھ پیدا کیا ہے۔ جہاں انسان کی نگاہ جاتی ہے وہ اللہ ہی کی مخلوق ہے۔ کوئی ایک چیز بھی کسی انسان نے پیدا نہیں کی۔ انسان صانع ہے، خالق نہیں ہے۔ اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزوں کو ترتیب دے کے کوئی چیز بنا لینا، اس کو خالق نہیں کہتے۔ خالق اس کو کہتے ہیں جو اصل چیز کا واضح ہے۔ سائنسدان مختلف چیزوں کو جوڑ کے ملا کے ایک نئی چیز تیار کر دیتے ہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ اس کے خالق ہیں۔ خالق تو وہ ہے جو ان اشیاء کو پیدا کرنے والا ہے۔ اگر وہ چیزیں ہی اللہ ذو الجلال پیدا نہ کرتا تو یہ کہاں سے بنا لیتا؟ تو پہلے تو یہ فرمایا کہ وہ اللہ اپنی قدرت اور اپنی یکتائی کی آیات تمہیں دکھاتا ہے۔ دوسری بات فرمائی کہ وہی اللہ ہے جو آسمان سے تمہارے لیے رزق نازل کرتا ہے بادلوں کے ذریعے۔ بارش برسانے والا بھی اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ بادل بھی اللہ کے حکم سے آتے ہیں اور اللہ کے حکم سے ہی بارش برساتے ہیں۔ اور تیسری بات اللہ نے فرمائی وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَن يُنِيبُ، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ان آیات سے نصیحت وہی پکڑتا ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب آپ غور فرمائیں، دو چیزیں اللہ نے فرمائی ہیں، ایک آیات اور دوسری چیز رزق۔ رزق کا تعلق ہمارے جسم سے ہے اور آیات کا تعلق ہمارے روح اور ہمارے ایمان سے۔ آیات کو دیکھنے سے اللہ کی یاد آتی ہے، اللہ کی کبریائی، اللہ کی بڑائی، اللہ کی عظمت، اس پر ایمان راسخ ہوتا ہے۔ آیات
اور رزق سے یہ جسم پلتا ہے۔ اللہ ذو الجلال والاکرام نے جہاں انسان کو اس ڈھانچے میں پیدا کیا ہے، ڈھالا ہے، اس میں روح بھی اللہ ذو الجلال نے ڈالی ہے۔ یہ دو ہی چیزوں سے مرکب ہے، جسم سے اور روح سے۔ روح کی غذا تو بارش کے ذریعے اللہ ذو الجلال زمین سے پیدا کرتے ہیں، اور روح کی غذا اللہ سبحانہ و تعالی اپنی قدرت کاملہ کی آیات دکھلا کے ایمان کے مقصد کو مضبوط کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور ان آیات کی طرف توجہ کرنے والی چیز، متوجہ کرنے والی چیز، آیات کو پر غور کرنے کی دعوت دینے والی چیز وہ کیا ہے؟ وہ یہ قرآن مجید، فرقان حمید۔ وہ دونوں چیزیں جو انسان کے ساتھ متعلق ہیں، ان دونوں چیزوں کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلی آیت میں ذکر فرمایا ہے کہ تمہارے جسم کی غذا کا اہتمام بھی میں نے کیا ہے، اور تمہارے روح کے اطمینان اور اس کی سربلندی اور اس کی حیات، اس کا بھی انتظام میں نے ہی کیا ہے۔ یہ دونوں باتیں کہنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر فرماتے ہیں فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، لہذا تمہیں چاہیے کہ تم خالص اللہ کو پکارو۔ فَادْعُوا اللَّهَ، یہ اللہ کا گویا کہ حکم، اللہ حکم فرماتے ہیں کہ تم پکارو مجھ کو۔ اللہ کے علاوہ، اللہ سے نیچے تو سب سے پہلے حضرات انبیاء ہیں علیہم الصلاۃ والسلام، اور انبیاء کے بھی سردار بلکہ کائنات کے سردار سید الاولین والآخرین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مگر انبیاء میں سے کسی نبی نے، حتیٰ کہ سید الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ بات نہیں فرمائی کہ مجھے پکارو۔ کسی نبی نے یہ نہیں کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ نہیں فرمایا۔ سب انبیاء کرام علیہ السلام کی یہی دعوت رہی، اور اسی دعوت پر انہیں مصائب اور آلام برداشت کرنے پڑے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی روز اولی سے یہی سی بات کی دعوت دی کہ اللہ کو وحدہ لا شریک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، صرف اسی کو پکارو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب اللہ کے انبیاء نے بھی یہ نہیں کہا اور اللہ نے خود حکم دیا کہ مجھ کو پکارو، تو پھر اب کون ہو سکتا ہے جو کہے کہ اللہ کے علاوہ مجھ کو پکارو، یا اللہ کو بھی پکارو اور مجھ کو بھی پکارو؟ کون ہو سکتا ہے؟ بھائی اللہ ذو الجلال کے بعد سب سے بڑا مرتبہ تو انبیاء کرام علیہ السلام کا ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام میں سے کسی نے نہیں کہا کہ مجھ کو پکارو، بلکہ انبیاء کرام علیہ السلام نے یہی دعوت دی ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک کو پکارو۔ اور یہ بات ایک جگہ نہیں، قرآن مجید میں بہت سے مقامات پر یہی بات اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمائی ہے۔ ایک جگہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں وقال ربکم ادعونی استجب لکم، وقال ربکم، تمہارے رب نے کہا ہے، تمہارے خالق اور تمہارے مالک نے کہا ہے ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں تمہاری پکار کا جواب دوں، میں تمہاری پکار سے غافل نہیں ہوں، جو پکارتے ہو جو مانگتے ہو سب میں سنتا ہوں، معلوم ہے مجھے کہ تم کیا کہہ رہے ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمایا مجھے پکارو، میں تمہارا رب ہوں، تمہیں پالنے والا بھی، تمہارا مالک بھی، تمہارا سارا
انتظام کرنے والا بھی شکم مادر سے لے کے جوانی اور بڑھاپے تک سارا انتظام وقتاً فوقتاً تمہاری ضرورت کے مطابق تمہیں مہیا کرنے والا میں ہوں اور بغیر طلب کے ہے تمہارے. یہ ساری چیزیں بغیر طلب کے اللہ نے دی ہے ہمیں. ہمارا مطالبہ تھا آنکھیں دینے کا، کان دینے کا، زبان دینے کا، دان دینے کا، ہمارا تو کوئی مطالبہ نہیں. یہ سارے اللہ تعالیٰ کے فیضان ہیں اور بے مانگے. اللہ کی ایک ترتیب ہے، اللہ ذو الجلال والاکرام کا ایک ضابطہ ہے، قاعدہ ہے. اس قاعدے اور اصول کے مطابق یہ انسان پیدا ہو رہے ہیں. بعض وہ بھی ہیں جو مادرزاد اندھے ہوتے ہیں، بعض وہ بھی ہیں جو مادرزاد بہرے ہوتے ہیں. یہ اللہ کے فیصلے. دوبارہ عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں وقال ربکم ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا. کسی نے یہ نہیں کہا، کسی نبی نے یہ نہیں کہا مجھے پکارو میں تمہاری جواب کا جواب دوں گا. یہ اللہ نے کہا ہے اور اللہ رب العزت نے اس کا اعلان اپنے حبیب علیہ السلام سے کروایا ہے اور قرآن مجید کا اس کو حصہ بنا دیا ہے قیامت تک تاکہ لوگ پڑھتے رہے اس کو. وقال ربکم ادعونی استجب لکم. اللہ اکبر کبیرہ. اور ایک جگہ فرمایا قل انی ادعو ربی ولا اشرک بہ احدا. کہہ دیجیے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ بے شک میں اپنے رب کو پکارتا ہوں اور اپنے رب کے پکارنے کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں کرتا. جتنے لوگ دوسروں کو پکارتے وہ پکارنے والے کون ہیں ہمارے سامنے؟ فرشتوں کو پکارنے والے بھی موجود تھے، عیسیٰ علیہ السلام کو پکارنے والے، عزیر علیہ السلام کو پکارنے والے بھی موجود تھے، اپنے بتوں کو بھی پکارنے والے موجود تھے، اپنے رہبان اور راہب ان کو پکارنے والے بھی موجود تھے. قرآن مجید کی شہادت موجود ہے. لیکن اللہ جلال کے نبی نے فرمایا کہ آپ یہ فرمائیں کہ میں تو صرف ایک اللہ کو پکارتا ہوں، کسی کو نہیں پکارتا، نہ کسی فرشتے کو نہ کسی نبی کو، کسی کو نہیں پکارتا، صرف اللہ کو پکارتا ہوں. اور کہیں کیا فرمایا قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ. میرے نبی یہ کہہ دے کہ یہ ہے میری راہ، یہ ہے میرا طریقہ، میرا راستہ کیا ہے؟ ادعو الی اللہ، میں تمہیں اللہ کی دعوت دیتا ہوں، یہ ہے میرا راستہ، یہ ہے میری سبیل اور یہ ہے میرا طریقہ. اور کہیں فرمایا کہ انما امرت ان اعبد اللہ ولا اشرک به شیئا اشرک به الیہ ادعو و الیہ مآب. سورۃ الرعد میں اللہ جلال فرماتے ہیں اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے انما امرت ان اعبد اللہ، مجھے حکم یہ دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں. جب مجھے حکم یہ ہے تو میں کسی اور کی عبادت کروں کیوں؟ ان اتبع الا ما یوحی الی، میں تو اسی کی پیروی کرتا ہوں جو اللہ کی طرف مجھے حکم دیتے ہیں. اللہ کا حکم یہ ہے کہ تم اللہ کو پکارو. فرمایا ولا اشرک بہ، میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، حصے دار نہیں بناتا، دعا میں کسی اور کو نہیں پکارتا. الیہ ادعو، اسی اللہ کی طرف تمہیں دعوت دیتا ہوں. وہ الیہ مآب، اور بالآخر ہم سب نے لوٹنا بھی اسی کے پاس. ہمارا انجام کار وہ اسی کے پاس. کسی کے پاس حاضری نہیں ہونی، کسی نے نہیں اٹھانا، کسی نے نہیں کہنا کہ اٹھو، اللہ نے کہنا ہے کہ اٹھو. اب سارے قبروں سے اٹھ جائیں گے، سب قبروں سے اٹھ کے میدان محشر میں جمع ہو جائیں گے. یہ اللہ کے حکم سے ہوگا اور اللہ کی طرف لوٹنا ہے سب نے. وہاں جمع ہونا ہے اللہ رب العزت کے دربار میں. یہ حاضری اللہ کے دربار میں دینی ہے سب نے، کسی اور کے دربار میں حاضری
نہیں ہونی، بلکہ جتنے بھی ہیں وہ اس کے دربار میں خود حاضر ہوں گے. وہ انبیاء کیا ہو، وہ فرشتے کیا ہو، وہ اولیاء کیا ہو، وہ انسان کیا ہو، سب کے سب وہاں حاضر ہوں اور سب کے سب نگو ہوں گے، جھکے ہوئے سارے ہوں گے، ڈرتے ہوئے ہوں گے. حتیٰ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ انہوں نے لکھنے والا رکبتے ہے وہ کرتا ہے جیسے رائش ہو گھومنے کے بعد گرے ہوئے ہوں گے اور ان کے لیے شانے کپکپا رہے ہوں، شانے کپکپا رہے ہوں اور فرمائیں گے لا اسألک الا نفسی، یا اللہ مجھے معاف فرما دے. یہ جد الانبیاء کا عالم ہے. بولنے کی تو وہاں اجازت تھا، ہوگی جب اللہ وہ جلال بولنے کی کسی کو اجازت دے. جب تک کوئی بولنے کی اجازت کسی کو نہیں ملے گی وہ کوئی زبان ہلا نہیں سکے گا. وہاں یہاں اپنی مرضی ہے، وہاں کسی کی مرضی نہیں چلے گی. جس طرح کسی بھی اگلے آیت میں کہا اللہ الواحد القہار، یہ میرے بادشاہ اللہ کی ہے. آج اللہ کے فیصلے ہوں گے، آج اللہ کی بادشاہت ہے، اس میں کوئی دخل دینے والا نہیں ہے، فیصلے سارے اس کے ہاتھ میں ہیں. جس کو چاہے اٹھا کے جہنم میں بھجوا دے، جس کو چاہے جنت میں بھجوا دے. لیکن اللہ کے ہاتھ کوئی اندھیر نگری بھی نہیں ہے. اللہ نے یہ فیصلے پہلے سے بتلا دیے کہ جنت کو کون جائے گا اور جہنم میں کون جائے گا. اللہ اکبر کبیر. اور کہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین. یہاں بھی اللہ نے یہی بات فرمائی ہے فدعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اپنے دین کو خالص کرتے ہوئے. دین صرف نماز روزہ حج زکات نہیں ہے، دین نظام حیات کا نام ہے. ہماری معیشت ہماری معاشرت، ہمارا کھانا، ہمارا پینا، زندگی کا سارا نظام ہمارے دین کے ساتھ وابستہ ہے. اور ہر معاملے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں رہنمائی فرمائی ہے کہ تم نے کمانا کس طرح، تمہیں کیا کھانا ہے، کیا نہیں کھانا، کہاں تم نے جانا ہے، کہاں نہیں جانا. یہ ساری حد بندی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتلا دی. اللہ کے حبیب علیہ السلام نے واضح فرما دی، کوئی ابہام نہیں چھوڑا، کسی قسم کا اشتباہ نہیں ہونے دیا. آپ نے فرمایا ترکتکم الملۃ البیضاء لیلھا کنہارھا، میں تمہیں ملت بیضاء دے کے جا رہا ہوں، روشن ملت دے کے جا رہا ہوں جس کی رات بھی دن کی طرح روشن ہے، اس میں کوئی الجھاؤ نہیں. تو فرمایا مجھے یہی حکم ہے انی امرت ان اعبد اللہ مخلصین لہ الدین، اپنے دین کو خالص کرتے ہوئے اللہ ہی کی عبادت کرو، مجھے یہی حکم. اللہ اکبر کبیرہ. اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، اے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی طرف کتاب حق بھیج دی ہے. یہ کتاب سچی ہے، اس میں جھوٹ نہیں ہے، اس میں فراڈ نہیں ہے، دھوکہ نہیں ہے، اس میں عدل و انصاف کی ہی ساری باتیں ہیں اور وہ ساری باتیں مکمل ہو چکی ہیں. تمت کلمۃ ربک صدق و عدلا، صداقت کے اور عدالت کے جتنے احکام ہو سکتے ہیں وہ سب اللہ نے مکمل کر دیے. باقی کوئی چیز بھی اللہ کو جلال پر اقرار میں چھوڑے. اس لیے جو کچھ یہاں ہے وہ سچ ہے، اس کے علاوہ جو بھی ہے وہ باطل ہے. کتاب اللہ کے علاوہ جو بھی ہے وہ باطل ہے. اللہ نے جو حکم دیا ہے، جس کے بارے میں جو حکم دیا ہے اس کی دعوے داری حق ہے، باقی سب باطل ہے. فرمایا فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین. لہذا آپ کیا کریں، ہم نے یہ کتاب آپ کی طرف کتاب حق نازل کی ہے، آپ اللہ کی خالص عبادت کریں اور خالص اپنے دین کو اسی کے لیے کر دیں. ہمارا دین
اللہ کے لیے خالص نہیں ہے. حتیٰ کہ ہماری نمازیں، ہمارے صدقات اور خیرات بھی اللہ ماشاءاللہ اللہ بات فرما اس میں ریا، نمائش، نمود، دکھلاوا، یہ چیزیں شامل ہوتی ہیں. چاہیے تو یہ کہ یہ چیزیں عبادت میں جو بھی عبادت ہو اس میں شامل ہی نہ. آپ دیکھیں نماز ہم کرتے، نماز کی ابتدا کس سے کرتے؟ اللہ اکبر سے. نماز کی ابتدا اللہ اکبر سے کرتے، اللہ کی کبریائی کا اقرار کر کے نماز شروع کرتے، اور یہی کہتے ہیں کہ بڑا اللہ ہے، سب چھوٹے. یہ پہلا سبق ہے. بڑا اللہ ہے، باقی سب چھوٹے. کوئی بڑا نہیں ہے. اگر کوئی بڑا ہے تو اس کو اللہ نے بڑا ہے. اگر کسی کے پاس کوئی علم ہے، کوئی فضل ہے، کوئی اللہ کی عطا ہے تو وہ اللہ کی دین ہے اور اللہ کی عطا ہے، اور اس کی کمائی نہیں ہے، یہ اللہ کی کمائی دی ہوئی چیز ہے. اس لیے سب سے پہلے ہم اللہ اکبر کہ اللہ بڑا ہے، اسی کی بات ماننی ہے جو بڑا ہے، اسی کے سامنے جھکنا ہے جو بڑا ہے، اسی کی تابعداری کرنی ہے جو بڑا ہے. باقی تو سب چھوٹے، باقی تو سب چھوٹے. نماز شروع کرنے کے بعد ہاتھ باندھتے، ہاتھ باندھنے کے بعد صرف فاتحہ پڑھتے، ہر رکعت میں پڑھتے اور اقرار کرتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تم سے ہی مدد مانگتے ہیں. وہی ترجمہ اٹھا کے دیکھیے قرآن مجید کا کوئی ترجمہ. اس سے کیا مانا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین؟ اس سے یہ مانا نہیں ہم تیری عبادت کرتے ہیں تو اس سے مدد مانگتے. نہیں، یہ نہیں مانا. اس کے مانا ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ہم تم سے ہی مدد مانگتے ہیں. یہی ہے نا مخلص ہونا کہ تم ہی سے مدد مانگتے ہیں اور تو تیری ہی عبادت کرتے. قیام میں یہ ہو گیا. پھر رکوع کیا، اللہ کے سامنے جھکا، سجدہ کیا، اس سے بھی زیادہ فروختی اور اللہ کے سامنے جھکا، جس کو ہم کہتے ہیں آخری مرحلے پر. ہمارے ہاں رواج ہے کسی کو بنانا ہو تو اپنی پگڑی اتار کے اس کے پاؤں پر رکھ دیتے ہیں. کسی بنانا ہو کسی روٹھے آدمی کو تو اپنی پگڑی اٹھا کے اس کے پاؤں میں رکھ دیتے ہیں. یہ اشارہ ہے کہ بھائی میں ہار گیا اور آپ جیت گئے، آپ سے معذرت چاہتا ہوں، میری عزت ہے ہی کوئی نہیں، میں کسی دھول میں مبتلا تھا، بس میں نے وہ اپنا دامن آپ کے پاؤں میں رکھ دیا. یہاں سر اللہ کے سامنے رکھتا ہے، سر میں سجود ہوتا ہے، اور اس سر کے جھکنے میں انسان کو اللہ کا جتنا قرب حاصل ہوتا ہے وہ نہ رکوع میں ہوا ہے نہ قیام میں ہوا ہے. اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد ہے. سب سے زیادہ اللہ کے قریب وہ ہوتا ہے جب انسان سجدے میں ہوتا ہے. سجدے سے سر اٹھایا، دوسری رکعت پوری کی تو شاہد میں ہاتھ چھوڑ کے ہاتھ باندھ کے بیٹھ گیا، دربار میں گھٹنے جوڑ کے تو اقرار کرتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات. التحیات میری ساری تعریفیں زبانی تیرے لیے. التحیات للہ گیا، التحیات للہ والصلوات للہ، ساری نمازیں میری تیرے لیے اور ساری مالی عبادت بھی تیرے لیے. یعنی تشہد میں بھی اقرار اللہ القرآن کے سامنے کرتا ہے. تکبیر تحریمہ سے لے کے تشہد تک دیکھیے کتنی بار یہ اللہ وحدہ لا شریک کی یکتائی کا اعتراف کر رہا ہے کہ میری ساری عبادت تیرے لیے.
التحیات للہ والصلوات والطیبات، مالی عبادتیں بھی، قومی عبادتیں بھی، شرعی عبادتیں بھی، سب کی سب اللہ تیرے لیے۔ یہ بالکل اسی طرح جس طرح حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری قربانی، میرا مرنا، میرا جینا اللہ تیرے لیے ہے، کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ یعنی مختلف اسالیب میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات فرمائی۔ آپ دیکھیں ذرا غور فرمایا کہ انبیاء کرام علیہ السلام نے، پہلے انبیاء کرام علیہ السلام نے جو مرتبہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ہے وہ کسی اور کا نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم جد الانبیاء ہے، ان کے بعد جو بھی آیا ہے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے آیا ہے۔ آپ کی اولاد سے سارے انبیاء آئے، اسی لیے انہیں جد الانبیاء کہتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں تو نبی علیہ السلام نے شیخنا کے لفظ سے بھی پکارے کہ ہمارے بزرگ ابراہیم علیہ السلام فتح مکہ کے موقع پر، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی عظمت کا اسی سے بھی ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ہم ہر نماز میں جب درود شریف پڑھتے ہیں یا نماز کے علاوہ درود شریف پڑھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ یا اللہ جو نوازشیں، جو عنایتیں، جو کرم نوازییں آپ نے ابراہیم اور ابراہیم کی آل پر کی ہے وہ محمد رسول اللہ اور آپ کی آل پر بھی کی ہے۔ اس کا مرتبہ ہوا ابراہیم علیہ السلام کا پہلے انبیاء کرام علیہ السلام کہ ہماری نماز بھی اس وقت درست نہیں ہے جب تک اس طرح نبی علیہ السلام کا درود شریف بھیجتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر نہیں کر لیتے۔ لیکن اللہ نے جو حکم دیا ہے، نبی علیہ السلام نے صرف اللہ کو پکارا ہے، ابراہیم کو نہیں پکارا۔ بات سمجھے؟ اگر کوئی استحقاق رکھ سکتا تھا تو وہ کون؟ ابراہیم ہو سکتے تھے، لیکن آپ نے ابراہیم علیہ السلام کو بھی نہیں پکارا، بلکہ غور کرے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کہاں کسی کیفیت پیدا ہو گئی، بارش نہیں برس رہی، خشک سالی بڑھ گئی، خشک سالی بڑھی تو حضرت عمر فاروق نے صحابہ کرام کی موجودگی میں کیا کیا؟ یہ نہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اثر پر جا کے روضہ اقدس پر جا کے نبی علیہ السلام سے عرض کیا ہو کہ نور اللہ سے دعا کرے بارش برس جائے۔ اللہ کے رسول صحابی رسول حضرت عمر فاروق نے ایسا بلکہ کیا کیا؟ نبی علیہ السلام کے چچا کو بلایا، عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، صحیح بخاری کی روایت ہے، اور حضرت عباس سے کہا کہ میرے نبی کے چچا آپ دعا کریں اللہ ذو الجلال والاکرام سے۔ جب نبی علیہ السلام تھے تو ہم نبی علیہ السلام سے دعا کرواتے تھے، اب نبی علیہ السلام تو ہے نہیں، نبی سے آپ کو زیادہ نسبت ہے، آپ ان کے چچا ہیں، آپ نے فرمایا ہے کہ میرا چچا میرے باپ کے قائم مقام ہے، تو اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں کہ اللہ سے دعا کرے۔ دعا کس سے؟ سوچے نا ذرا، قبر اطہر تو قریب ہے، دور نہیں ہے، کوئی حجاب نہیں ہے، کوئی پردہ نہیں ہے، لیکن وہاں جا کے نبی علیہ السلام نے کہ کچھ نہیں مانگا۔ آج جو باتیں بنانے والے بناتے ہیں بناتے رہیں، جو بناتے ہیں بناتے رہے، بلانے کا جائے ٹھیک ہے، چلانے کا جائے ٹھیک ہے، وہاں بھی حاجت پوری ہوتی ہے، وہاں بھی حاجت پوری ہوتی ہے، ہو جاتی ہوگی ان کی حاجت،
لیکن کیا اللہ نے اس کی اجازت دی ہے؟ اللہ کے رسول نے اس کی اجازت دی ہے؟ سوچ لیجیے تو یہ بات ہے، نہ اللہ نے اجازت دی، نہ اللہ کے رسول نے اجازت دی، نہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کا یہ عمل، ہم نے پتہ نہیں یہ طریقہ کہاں سے سیکھ لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے جس وقت فارغ ہوتے سلام پھیرتے سب سے پہلے اللہ اکبر اللہ اکبر، پھر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ 3 بار کہتے اللہم انت السلام و منک السلام، یہ دعا پڑھتے۔ اس کے بعد یہ دعا پڑھتے صحیح مسلم میں ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ یہ دعا بالکل قرآن مجید کے گویا اسی حکم کے تناظر میں عبادت سے فارغ ہوئے، عبادت میں اللہ کی عبادت کا اقرار زبان سے بھی اور عمل سے بھی، بات سمجھے؟ ایک اللہ کی خالص عبادت کا اقرار زبان سے بھی اور عمل سے بھی، اور نماز سے فارغ ہوتے ہیں تو پھر زبان سے کیا فرماتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا حول ولا قوۃ الا باللہ، لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایاہ، لہ النعمۃ ولہ الفضل لہ الثناء الحسن، لا الہ الا اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون۔ یہاں بھی وہی بات ہے نا، فدعوا اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون۔ کافروں کو تو یہ پسند نہیں ہے کہ ایک اللہ کو پکارا جائے، خالص اللہ کو پکارا جائے، وہ تو ناک منہ چڑھاتے ہیں۔ اللہ جلال نے فرمایا ہے اذا ذکرت ربک فی القرآن فادعوا واللہ علی ادبارہم نفور، اشمئزت قلوبہم، ان کے دل بھیگ جاتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ ایک ہی رب، ایک ہی مالک، ایک ہی معبود، اللہ اکبر کبیرہ، یہ ہم سے نہیں مانا جاتا، بھاگ جاتے ہیں۔ یہاں بھی اللہ نے فرمایا یہ نہیں پسند کرتے، نہ کرے، یہ اس کو نہ پسند کرتے ایک اللہ کی عبادت کو نہ کرے، لیکن آپ کرے۔ اور آپ نے زبانوں میں یہ کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ یہ نماز بھی ہم پڑھنے آئے ہیں تو اللہ تیری قوت سے، یہ نماز بھی پڑھی ہے تو اللہ تیری طاقت سے، آپ نے طاقت دی ہے، آپ نے توفیق بخشی ہے تو ہم نماز پڑھ سکے ہیں، ورنہ شاید نماز بھی نہ پڑھ سکتے۔ لا الہ الا اللہ لا نعبد الا ایاہ، تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں میرے مولا، لہ النعمۃ ولہ الفضل، سارے انعامات سارے احوال مولا کریم تیری طرف سے، تو ہی ہمارا ولی النعمہ ہے، ولی النعمہ تو ہی ہے، تو ہی ہمیں پالنے والا ہے، تیرے ہی فیضان ہے ہر طرف سے۔ فرمایا ولو ثناء الحسن، اسی کی تعریف ہے، اسی کی ہی تعریف ہے، لا الہ الا اللہ مخلصین لہ الدین، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، خالص اسی کی عبادت کرتے ہیں ہم، ولو کرہ الکافرون، اگرچہ کافر اس کو پسند نہ کرے، ہم تو خالص اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو امامہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، ان اللہ عز وجل لا يقبل من العمل الا ما كان له خالصا، اللہ اس عمل کو قبول نہیں کرتے جو خالص اللہ کے لیے نہ ہو۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ فمن كان يرجو لقاء الله فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا، جو اللہ کی ملاقات چاہتا ہے، دیدار چاہتا ہے، وہ خالص اللہ کی عبادت کرے، خالص اللہ کی نیک عبادت اللہ کے لیے، ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا،
اور اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے. اور آپ نے فرمایا کہ من یعمل لا یقول من یعمل الا ما کان للہ خالصا وابتغی بہ وجہ اللہ. اور صرف وہ اللہ کو چاہتا ہے, اللہ کی رضا چاہتا ہے, اللہ کی خوشنودی چاہتا ہے, اللہ کی رضا چاہتا ہے, اللہ کا دیدار چاہتا ہے, وہی اسی کو اللہ اجر دیتے ہیں, دوسروں کو اجر نہیں دیتے. جو اللہ کی عبادت میں کسی اور کو شریک کرتے ان کو اللہ اجر نہیں دیتے, بلکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ ذو الجلال فرماتے ہیں انا اغنی عن الشرکاء کما قال, کہ میں اپنے شریکوں سے بالکل مستغنی ہوں, مجھے کوئی پرواہ نہیں. لوگ کیا کرتے ہیں کہ یہ سب کا خیرات تو اللہ کے لیے, اور یہ اسے بھی وہ مکہ بھی کرتے تھے, یہ ہمارے معبودوں کے لیے, بزرگوں کے لیے. ھذا للہ وھذا لشرکاء, یہ ہمارے اللہ کے لیے ہے اور یہ ہمارے بزرگوں کے لیے, ہمارے شریکوں کے لیے. اللہ ذو الجلال فرماتے ہیں کہ تمہارا ایسا مال جو بھی ہے وہ تمہارے شرکاء کے لیے ہے, میرے لیے بالکل نہیں. میرے لیے وہ ہے جو خالص میرے لیے. اس لیے عبادت ہو, وہ عبادت زبان کی ہو, وہ عبادت فعل کی ہو, وہ عبادت مال کی ہو, وہ سب کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے. اللہ کے لیے عبادت ہے. فعلی عبادت سب سے بڑی فعلی نماز کے ساتھ وہ کیا حج ہے نا, حج ہے فعلی سب سے بڑی عبادت, جو ساری عبادتوں کا مجموعہ ہے, جس میں کیا ہے مال بھی خرچ ہوتا ہے, جس میں انسان کا وجود, یہ جہاد بالنفس یہ بھی اس میں شامل ہوتا ہے, اس میں نماز بھی ہے, خرچ بھی اللہ کی راہ میں کرتا ہے. اور یہ عبادت کرنے سے پہلے جس طرح نماز کے لیے آپ کہتے ہیں اللہ اکبر, یہ اقرار کرتا ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک, یہ تلبیہ ہے حج کا. جس طرح اللہ اکبر تکبیر تحریمہ ہے نماز کے لیے, نماز اگر پڑھے اللہ اکبر نہ کہے نماز شروع نہیں ہو سکتی. آپ حج اور عمرہ کرے, تلبیہ سے آغاز نیت کا نہ کرے, حج اور عمرہ نہیں ہو سکتا. اقرار ہے اس میں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. ہر قسم کی نعمت بھی تیری, ہر قسم کی بادشاہ بھی تیری, تیرا مولا کون شریک نہیں. یہ اقرار کرتا ہے حاجی تو اپنے عمل کی ابتدا کرتا ہے, ورنہ اس کی ابتدا ہی نہیں ہوتی. اس لیے بھائی ہمارے عمل کی, ہمارے قول کی, ہمارے مال کی, ہمارے فعل کی ساری عبادتیں, بلکہ ہمارا سارا زندگی کا مرحلہ وہ کس کے لیے ہونا چاہیے؟ اللہ کے لیے ہونا چاہیے, اللہ کی رضا کے لیے, اللہ کی خوشنودی کے لیے. جہاں یہ بات صرف اشارہ کا عرض کرتا ہوں, کاش مسلمان, ہم مسلمان اللہ کے لیے سب کچھ کریں. یہ جہاد بھی لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ, اللہ کا نام بلند, یہ کس کے لیے؟ اللہ کا نام بلند. وطن کے لیے جہاد نہیں. وطنی جہاد کافر بھی کرتے ہیں لیکن دین کے لیے وہ کچھ نہیں کرتا. مسلمان اور غیر مسلمان کے جہاد کا فرق یہ ہے کہ یہ جہاد کرتا ہے تو اللہ کے لیے کرتا ہے, اور جو اللہ کے لیے جہاد کیا جائے وہ کیا ہے؟ اس میں کارزار میدان کارزار میں شہید ہونے والا, مرنے والا وہ اللہ کے ہاں شہید ہے, جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا انہیں موت آپ مدعا نہ کہو, وہ میری راہ میں جان دے چکا ہے, وہ میری راہ میں جان دے چکا ہے. اس لیے جذبہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم اسلام کے لیے لڑتے ہیں. ہاں جو اسلامی ملک ہے اس کا دفاع بھی اسی طرح ضروری ہے جس طرح اسلام کا دفاع ضروری ہے, کیونکہ اس اسلامی ملک میں اسلام سربلند ہے, اسلام کے حقائق کی ترتیب ہے, وہ اسلام کی تابع داری ہے. اس میں ایسے ملک کے لیے لڑائی بھی وہ عین اسلام کی لڑائی ہے. بات سمجھے نا, فرق سمجھے دونوں میں, غلط فہمی کا شکار نہ ہونا. اللہ سبحانہ و تعالی ہمارا مرنا جینا اللہ کے لیے کرے, اللہ کی رضا کے لیے کرے,
ہم جیے تو اسلام کے لیے جیے، ہم مرے تو اسلام کے لیے مرے۔ اللہ ماہینا مسلمہ وامتنا مسلمہ، اللہ ہم زندہ رہے تو مسلمان بن کے، مرے تو مسلمان بن کے۔ اللہم انت ولینا فی الدنیا والآخرہ توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین۔ جنازے میں بھی آپ یہی پڑھتے ہیں، من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ اللہ ہمیں ایمان پر اور اسلام پر قائم رکھ، اور ایمان اور اسلام پر ہمیں موت عطا فرما۔ اقول قولی ھذا